فلسطین جس طرح حرم شریف کا ادب و احترام کرتے ہیں نا، مسجد نبوی کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ حرم شریف کا اس لیے ادب و احترام کرتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پر کئیوں یعنی کہ تبرکات بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، اور اسی طرح وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور مدینہ شریف کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، اس کا ادب و احترام ہے، تعظیم ہے۔ پھر اسی طرح فلسطین کا بھی ادب ہے۔ وہاں پر پہلی والی بات کرتا چلوں کہ یہاں پر انبیاء کرام بھی آمد ہوئے، اور پھر دوسری بات کہ وہاں پر ہمارے سنی ہیں، وہاں پر عاشقان رسول بستے ہیں، اس مقام کا بھی ادب و احترام ہے۔ اب فلسطین کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی دین کی تبلیغ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہوا پر چلتی تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو آپ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے، ہوا آپ کے اشاروں پہ چلتی تھی۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی تعمیر تو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ پھر مسجد اقصیٰ کو جب بنا دیا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ طوفان بھی آتے تھے، سیلاب بھی آتا تھا، سارا معاملہ ہوتا تھا، اس میں پھر مسجدیں بھی شہید ہو جاتی تھی، کعبۃ اللہ شریف بھی شہید ہو گیا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکمرانی آئی، سلیمان علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنوں سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ آپ لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے تھے، عصا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جنات آپ سے بہت خوف کھاتے تھے، جنات آپ کے حکم کو مانتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں پر مسجد کو تعمیر کرو، اور جنات آپ کے اشارے پر مسجد کو تعمیر کر رہے تھے۔ اور کہا جاتا ہے اس تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کا وقت آ گیا، یعنی آپ کی روح قبض ہو گئی، کیونکہ آپ کی ایک عمر تھی، برقرار تھی، اسی عمر کے مطابق آپ دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، مگر جنات کو علم نہیں، جنات کو پتہ نہیں کہ آپ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ جو عصا ہے اس کی بھی ایک مقرر مدت تھی، اور وہ عصا کے اندر دمک لگ گئی۔ اب وہ دمک اس عصا کو کھاتی رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس لکڑی پہ دمک لگ جائے تو وہ بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک اپنا وزن تھا، آپ کا ایک زور تھا اس عصا پر، جیسے جیسے دمک کھاتی رہی وہ عصا نیچے ہوتا گیا، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو ان جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارے پہ اس مسجد کو تعمیر کر رہے تھے، اور ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ شاید وہی تعمیر ہو یا بعد میں بھی وہ تعمیر بن گئی ہو، مگر بعد یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔